السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہو دجال کے نکلنے کے بعد کتنے دنوں کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ تو دوستوں قیامت کی 10 بڑی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنی ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے، اور یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والے ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر یہ کسی ندی کے سامنے سے گزریں گے تو وہ اس ندی کا پورا پانی پی جائیں گے۔ اس کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر یا کوئی پیڑ، سانپ، بچھو، کتے، بندر نظر آئیں گے تو وہ یہ سب کو بھی کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے ہاتھوں میں انسان بھی لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دعوت الارض، یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ بادشاہ ذوالقرنین کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اور ایک بہت ہی بڑی دیوار کے پیچھے قید کر کے رکھا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی قوم اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں یا 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف دور نکل گئے، اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈر میں ایک بہت ہی بے بس قوم نظر آئے۔ جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھے تو انہوں نے اپنا بادشاہ مان لیا۔ لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جب جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائیں۔ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہاڑ کے پیچھے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم اس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے اس سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دو، کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اسی لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسا دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اس قوم کے لیے بدلے میں پیسہ وغیرہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے، اسی لیے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگوں کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنوائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین بہت ہی گہری بنیاد کھدوا کر ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنانا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔
اس طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور وہ دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوموں کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ۔ میں اسے پگھال کر لوہے کی دیواروں کے بیچ ڈالوں گا تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ پائے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھال کر بھر دیا، اور جس کی وجہ سے وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اس سے آج تک نہ توڑ پائے۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اسی لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن وہ جب دیوار کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت میں باقی رہے گا، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج جا کر اس دیوار کو پوری طرح سے توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل آ کر ایسا جھگڑا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی، اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے، اور ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ ان کا سارا پانی بھی پی جائیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے، اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیج دے گا۔ تو یہ دیکھ کر یاجوج ماجوج بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکل دال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت ہی چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے سب سے لمبا انسان صرف 3 بالش کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں کو بھی کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس سے مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑھکتے ہوئے آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا نہیں کر لیتے تب تک ان کی موت نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے،
اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ مان لیں گے اور ہر طرف خوشحال ہوں گے۔ لیکن تب اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کے گردن کے اوپر ایک کیڑا مسلط کر دے گا، جس سے ان سب کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج اور ماجوج کی لاشیں نظر آئے گی۔ ان کی بدبو اتنی زیادہ پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کا انتظام کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دے گا، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس سے کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو جائے گی، اور ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس وجہ سے تمام مسلمان پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا ایک بار پھر سے کفری کا بول بالا ہوگا۔ لیکن اب ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج پچھم کی طرف سے نکل آئے گا، تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت کریں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔